کوئی رات چراغ جلتا ہے. حلیمہ سعدیہ نے کہا ارے جب سے محمد میرے گھر میں آئے ہیں میں نے چراغ جلایا ہی نہیں ہے. ان کے نور سے, ان کے چہرہ انور کے نور سے پورا کمرہ منور ہو جاتا ہے. اللہ اکبر, یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میرے قبیلے میں بچے بیمار رہتے تھے تو میرے پاس عورتیں لے کر آتی بچے. او حلیمہ, اس برکت والے بچے کا ہاتھ اس پانی کے برتن میں ڈلوا دو تاکہ اس کا غسالہ پلا دے, ہمارے بچے شفا یاب ہو جائیں. کہتی ہے جب بچے زیادہ آنے لگے تو میں نے نبی کے پائے مبارک کو ایک کنویں کے پانی سے مس کر دیا, نبی کے تلوائے مبارک کو غسل دے دیا. اللہ اکبر, کہا اس کا غسالہ لے کے چلی جاؤں اور میں اس کا پانی لے کر جاتی, بیمار بچوں کو پلاتی شفا یاب ہو جاتے, کمزوروں کو پلاتی صحت مند ہو جاتے. اللہ اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ گیا کہ جب فرماتے ہیں جس کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات, جس کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. اے لوگوں میرے نبی کی شان دیکھو. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں یہ تو ایسے برکت والے ہیں, میرے گھر میں کئی کئی دن کے واقع ہوتے تھے, ان کے مبارک قدم میرے گھر میں کیا پڑے کہ میرے گھر میں برکتیں ہو رہی ہیں. میری بکریوں نے دودھ نہیں دیا, ان کے قدموں کی برکت سے اتنا دودھ دیا کہ گھر کے سارے برتن بھر گئے, تب بھی دودھ ان کے تھنوں میں کم نہیں ہوا. کہا پھر دامن کیوں پھیلایا؟ تب حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں نے دامن اس لیے پھیلایا ہے کہ 2 سال میں مجھے ان سے اتنی محبت ہو گئی کہ میں ایک لمحہ بھی ان کے بغیر نہیں رہ سکتی, کچھ دن اور میرے گھر پہ رہنے کی اجازت دے دو. حضرت آمنہ کہتی ہے 2 سال کے بعد میرا بیٹا میرے پاس آیا ہے اور تو پھر لے جانے کی بات کر رہی ہے. او حلیمہ سن, جو ہمارے سامنے دامن پھیلاتا ہے ہم اسے خالی دامن نہیں بھیجتے ہیں, اس کے دامن کو مراد سے بھر دیا کرتے ہیں. لے جا میرے لال کو, جتنے دن چاہے اتنے دن اپنے پاس میں رکھنا. پھر لے آئی حلیمہ سعدیہ, 2 سال اور رکھا, 4 سال حلیمہ سعدیہ نے میرے آقا کو اپنے پاس میں رکھا. جب شق صدر کا معاملہ پیش آیا تو پھر لے کر کے آ گئی حلیمہ سعدیہ مکے میں میرے آقا کو. کتنے سال رہے میرے آقا اپنی ماں کے پاس؟ حلیمہ والے 2 سال رہے تھے میرے آقا اپنی والدہ کے پاس میں. اللہ اکبر, جب 6 سال کی عمر میرے آقا کی ہوئی تب آپ کی والدہ آپ کو مدینہ منورہ لے کر آئی, آپ کی ننہال. اس وقت مدینے کا نام مدینہ نہیں تھا بلکہ یثرب تھا, جس کا معنی ہے بیماریوں کا گھر. مدینہ تو میرے نبی کے قدموں کی برکت سے بنا ہے, مدینہ تو میرے نبی کے پائے مبارک کی برکت سے بنا ہے. آئی واپسی کے موقع پہ مقام ابوا میں طبیعت خراب ہو گئی. کوئی عام خاتون بیمار نہیں ہوئی ہے, قبیلہ قریش کی ایک معزز خاتون بیمار ہوئی ہے. قافلہ ٹھہر گیا, جب طبیعت میں کوئی سدھار نہیں آیا تو قافلہ چلا گیا. بظاہر کوئی مرد نہیں حضرت آمنہ کے پاس میں, 6 سال کی عمر میرے آقا کی, ساتھ میں باندھی ایمن, وہ عرب کی گرمی, وہ چلچلاتی ہوئی دھوپ, وہ گرم گرم لو کے تھپیڑے ہونٹوں کو خشک کرنے والے ایسے عالم میں جہاں پہاڑیاں ہی پہاڑیاں نظر آ رہی تھی, جہاں ہر طرف ببول کے درخت ہی درخت نظر آ رہے تھے, ایسے عالم میں نبی کی ماں پہ وہ وقت آیا جو سب پہ آنا ہے, وہ گھڑی آئی جو سب پہ آنی ہے, وہ ٹائم آیا جو سب پہ آنا ہے. جب جاگری کا عالم طاری ہوا, نبی نے دیکھا ماں کا سایہ سر سے اٹھنے والا ہے. نبی اپنی ماں کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھ کے سر دبانے لگے. جنت کی حوروں نے کہا آقا ہمیں اجازت دے دو, ہم آپ کی ماں کی خدمت کریں. تو نبی کا کردار بول رہا تھا, نبی کا کیریکٹر بول رہا تھا, نبی کا اخلاق بول رہا تھا, نبی کی سیرت بول رہی تھی, نبی کا اسوہ حسنہ بول رہا تھا کہ ماں کی خدمت کا حق نرسوں اور نوکرانیوں کی ڈیوٹی لگا کے ادا نہیں ہوتا ہے. ماں کی خدمت کا حق تب ادا ہوتا ہے جب بیٹا خود اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے. نبی اپنی ماں کا سر دبا رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو نکلے, حضرت آمنہ کے چہرے پر گرے. آنکھیں کھول کے دیکھا حضرت آمنہ نے, میرے نبی رو رہے تھے, اپنا ہاتھ نبی کے چہرے انور پہ پھیرتے ہوئے کہا مت رو میرے لال, آنسو مت بہا میرے لال, تو دنیا میں رونے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ روتے ہوئے کو ہنسانے کے لیے آیا ہے. آنسو مت بہا میرے لال, تو دنیا میں آنسو بہانے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ بہتے ہوئے آنسوؤں کو پوچھنے کے لیے آیا ہے. بچے ماں باپ کی موت پہ اس لیے روتے ہیں کہ ماں باپ کے بعد بے سہارا ہو جائیں گے. میرے لال تو کسی کے سہارے کا محتاج نہیں ہے, تیرا خدا تیرا سہارا ہے اور تو ساری خدائی کا سہارا ہے. اللہ اکبر, حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے. اے لوگوں مجھے بتاؤ کہلویا والو, اگر کسی بچے کے باپ کا انتقال ہو جائے تو کتنے لوگ ہوتے ہیں بچے کو سہارا دینے کی بات کرنے والے. کبھی چچا سینے سے لگا کے کہتا بیٹا تیرا باپ دنیا سے چلا گیا, ابھی چچا موجود ہے پریشان مت ہو. کبھی تاؤ سہارا دینے کی بات کرتے ہیں, کبھی نانا سہارا دینے کی بات کرتے ہیں, کبھی ماموں سہارا دینے کی بات کرتے ہیں, کبھی پھوپا اور کھالو سہارا دینے کی بات کرتے ہیں, کبھی پڑوسی سہارا دینے
की बात करते हैं, कुर्बान जाओ मेरे नबी की अजमत पर। माँ के शिकम में थे, बाप का साया सर से उठ गया। 6 साल के हुए माँ का साया सर से उठ गया। 8 साल के हुए दादा दुनिया से चले गए। खुदाई हैरान है मेरे मौला, जिसे तूने सारे जहान के लिए रहमत बना के भेजा, उसके साथ ऐसा मामला। माँ के शिकम में है, बाप का साया उठ गया। 6 साल के हुए माँ का साया उठ गया। 8 साल के हुए दादा भी दुनिया से चले गए। तो रब की रहमतों ने जवाब दिया, हमारी रहमत के करिश्मा को तुम क्या जानो। इनके बाप जिंदा होते, इनकी माँ, इनके वालिद जिंदा होते, और जब ये मक्के में इस्लाम का परचम बुलंद करते तो दादा कहते, बेटा मेरे दबदबे के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। माँ कहती,